نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اہل ایمان بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوو گے تم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، آپ جہاں سے بھی نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ جہاں بھی ہوں اپنے چہروں کو اسی مسجد کی طرف کر لیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت قائم نہ ہو سکے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو تم مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسا کہ ہم نے تم میں رسول کو بھیجا ہے۔ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ وَالْحِكْمَةَ، اور حدیث پاک۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکریہ ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو۔ یہ اندر کوئی پڑھ رہا ہے، اس کو کہو کہ خاموش ہو جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تو پھر یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ اب مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدلا ہے، اور عیسائیوں نے یہ اعتراض، اور مکے کے مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اچھے بھلے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے، اب انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب انہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ اپنی جگہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، جو آسمانی ہیں وہ آسمانی قبلے کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور جو شیطانی ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق مختلف سمتیں جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس قبلے پر ہیں اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ اللہ نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی ہوں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کریں، اور یہی آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ فرمایا تم جہاں بھی چلے جاؤ تم سب کو اللہ نے اکٹھا کرنا ہے، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو بیت اللحم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا جنہوں نے اپنی سمتیں بنا رکھی ہیں، ان کو بھی
اور جو تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی ہے، تم بھی سب کو اللہ نے اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ پوچھ لے گا بھائی جب میں نے سارے قبلے منسوخ کر دیے تھے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے کو پسند کرتے تھے، مسجد حرام والا بیت اللہ شریف، تو تم نے اس کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کج بحثی میں نہ پڑو، بحثوں میں نہ پڑو، فاستبقوا الخیرات، قبلے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اچھے اعمال میں آگے بڑھو، اس بحث کو چھوڑو، اب اچھے اعمال میں آگے بڑھو۔ فرمایا کہ جب تم جہاں بھی ہو وہ اہل ایمان، تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ ہماری ہر مسجد کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے۔ دنیا کے جس کونے پہ بھی مسجد بنے گی، اس مسجد کی اولین شرط یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر اس کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ مسجد نہیں ہے، پھر وہ تعمیر ہے، بلڈنگ ہے۔ مسجد میں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک یہ کہ اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ اس میں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جس میں پابندیاں ہوتی ہیں نا کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے، وہ پھر ڈیرا ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد کی جو فقہا نے شرط رکھی ہے، جو مسجد کی تعریف لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہر آدمی کو جو مسلم ہے، مشرک کو اجازت نہیں ہے، کسی اور باطل مذہب کو آنے کی اجازت نہیں ہے عبادت کے لیے۔ جو مسلم ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اسے مسجد میں آنے کی عام اجازت ہے۔ مسجد میں آنا اور ہے، مسجد میں تقریب کاری کے لیے آنا اور ہے۔ تقریب کاری کسی بھی جگہ درست نہیں ہے، لیکن عبادت کی غرض سے اگر کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے، جی پڑھتا رہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ اپنے جس عقیدے کو ترجیحی بنیاد پہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ اس کو اختیار کیے رکھیں، لیکن کسی کو روکا نہیں جا سکتا، نماز سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ دو شرطیں بڑی اہم ہیں۔ تیسرا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو، جگہ کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ مسجد کی اگر اس میں پاکیزگی نہیں ہے تو اس میں نماز نہیں ہے، پاک ہونا اس کا شرط ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس لیے ہم نے تمہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کہا کہ تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت قائم نہ کر سکیں لوگ۔ ہاں جو علم ظالم ہے وہ اعتراض کریں گے، جیسے مکے کے مشرک کہتے تھے کہ یہ عجیب نبی ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر لیتا ہے، کبھی ادھر کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، ہم تو اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ وہ ہمیں کہے گا ادھر منہ کرو تو ہم ادھر کر لیں گے، وہ کہے گا ادھر کرو تو ہم ادھر کریں گے۔ ہمارے ہاں تو اہمیت سمتوں کی نہیں ہے، ہمارے ہاں اہمیت اللہ کے امر کی ہے۔ وہ جس طرف امر کر دے گا اس طرف ہوگا۔ فرمایا کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہی باتیں کریں گے، فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا ان سے نہ ڈرو، یہ کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے، مجھ اللہ سے ڈرو۔ ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ سبحان اللہ، دین مراد ہے اس سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اس آیت میں حضور کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ایک کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا، وہ کام آپ سے لے لیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے آنے کا ہمارے پاس وقت ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نا حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں یہ اعتراض کیا، یہ کل کا بچہ ہے، آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے صحابی ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، اور اس کا وظیفہ آپ نے بدری صحابہ کے برابر رکھا ہوا ہے۔ تو عجیب بات ہے، ہمیں عمر آپ کا یہ فیصلہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس میں نہ بادشاہ کی گستاخی ہوتی تھی، نہ پوچھنے والے کی گستاخی ہوتی تھی، وہ امیر المومنین کا دربار ہی ایسا ہوتا تھا
جس میں ہر آدمی اپنے دل کی بات کر لیتا تھا، اور ان میں حوصلہ اتنا ہوتا تھا وہ سن لیتے تھے، کوئی سزائے نہیں تھی اس پہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر المومنین کہنے لگے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ابھی امتحان لے لیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سورۃ نصر رکھی اور کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس صورت میں اللہ حضور کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سب نے سادہ سا ترجمہ کر دیا۔ اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد آ گئی، آپ کو فتح ہو گئی، اب آپ اس کی فتح کے شکرانے میں دیکھیں کہ کافر جو ہیں وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کا شکر یوں ادا کیجئے کہ اس کی تسبیح کریں، اس کی تحمید کریں اور اسی کی طرف رجوع کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سب نے ظاہری ترجمہ کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، فرمایا عبداللہ تم ادھر آؤ، عبداللہ ہے، فرمایا اس کی تشریح کرو، اللہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگے امیر المومنین یہ سب بڑے ہیں مجھ سے اور سب پرانے بزرگوں میں ہیں، میرے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن اب آپ کا حکم ہے تو مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ تجھے اللہ کے نبی نے علم قرآن کی دعا دی ہے کہ اللہ اس کو ایسا علم قرآن کا سکھا جو صرف اسی کا خاصہ ہو، تیرے ساتھ نبی کی دعا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانے کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اے محمد آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کیوں؟ فرمانے لگے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی بھی آیات اتر چکی، یہ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری آیات ہیں جو سورۃ نصر کی صورت میں آپ کی زندگی میں آپ پر اتری ہیں۔ اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو محمد اب ہم نے آپ کو فتح بھی دے دی، جو آپ کے مخالف تھے وہ بھی اسلام قبول کر چکے، اب آپ کا ہمارے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ اللہ کی تسبیح کریں، اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس میں حضور کی وفات کا اشارہ ہے۔ صحابہ نے جب یہ تفسیر سنی عش عش کر اٹھے کہ ہاں یہی علم ہے جو اللہ کے نبی کی دعا سے عبداللہ ابن عباس کو ملا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عمر کہنے لگے میں ایسے تھوڑی وظیفہ دیتا ہوں اسے بدری صحابہ کے برابر، اس کی علمی فوقیت تم سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھو خلوت میں بھی اس کا ڈر ہونا چاہیے، جلوت میں بھی اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ ایک بادشاہ کی بیٹی گم ہو گئی، جنگل میں نکلی سہیلیوں کے ساتھ، گم ہو گئی، رات پڑ گئی تو دور سے ایک کٹیا نظر آئی، چلتا ہوا چراغ نظر آیا، اس میں چلی گئی۔ تو رات وہاں گزارنے کے لیے اس سے پوچھا جو اندر نوجوان تھا کہ مجھے آنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا اجازت ہے، پیچھے بیٹھ جا۔ دیا جل رہا تھا اور وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ عبادت میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی انگلی کو ایسے کر کے نا چراغ کی لو کے اوپر کرے، وہ تھوڑا برداشت نہ ہو آگ، پھر ہٹا لے، پھر اس کو اس آگے ساری رات اس کی نا جی ایسے گزر گئی، کبھی چراغ کی لو کے اوپر اپنی انگلی کو کرتا ہے پھر ہٹاتا ہے، الگ کرتا ہے پھر ہٹاتا ہے۔ صبح بادشاہ کے پیادے شہزادی کی تلاش میں نکلے تو فقیر کی کٹیا میں اسے پایا، تو بادشاہ نے اسے کہا، لے گئے بادشاہ سے پاس، اس نے کہا بیٹی اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں ابا کوئی بات۔ اس نے کہا یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ اس کا چراغ جلتا رہا، پڑتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد ایسے انگلی اوپر کرتا تھا پھر ہٹا لیتا تھا، ایسے انگلی کرتا تھا ہٹا لیتا تھا۔ اس نے کہا لاؤ پکڑ کے، اس صوفی کو پکڑ کے لاؤ۔
جب لایا گیا اس نے کہا اس کی مجھے وجہ بتا دے کہ تو یہ انگلی ایسے کر کے، پہلے تو اس کی انگلی چیک کی نا، وہ سارا گوشت کھال جل چکی تھی اور ہڈی نظر آ رہی تھی۔ کہا یہ تو نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی آئی ہے نا تو میرے دل میں شیطان نے ڈالا، تو بھی اکیلا ہے یہ بھی اکیلی ہے، یہ بدکاری کی ترغیب دینے لگا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تیری مان لیتے ہیں، دل کو کہا تیری مان لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی آگ 70 گنا یا 700 گنا جہنم کی آگ سے دھلی ہوئی ہے، اگر یہ آگ تو برداشت کر لے تو پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، تیری بات مان لیں گے۔ جب خیال آتا میں اپنی انگلی چراغ پہ کرتا، آگ برداشت نہ ہوتی میں ہٹا لیتا، پھر خیال آتا پھر انگلی اس پہ کرتا، پھر میں ہٹا لیتا۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی ہے۔ تو بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے کہا تجھ سے اچھا داماد مجھے زمانے میں نہیں مل سکتا، اپنی بیٹی کا نکاح اس درویش سے کر دیا۔ اب دیکھو نا یہ ہے اللہ کا خوف، تنہائی میں بھی آدمی اللہ سے ڈرے، اللہ کا بن کے رہے ہیں۔ جہاں فرشتے بندے کے ساتھ نہیں ہوتے نا وہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے، وہاں اللہ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، بندے سے کٹا ہوا نہیں ہے، خلوت میں بھی ہے جلوت میں بھی ہے۔ جب زلیخا نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈالا نا، جب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ تیری بات کو مانتے ہوئے مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اس نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کہنے لگی لے رب جی چھپ گئے۔ کہا تو بدتمیز اپنے اس جعلی رب سے چھپ سکتی ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمانے لگے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میری نعمت تم پہ پوری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی طرف اشارہ ہے، مصطفیٰ کریم کا وجود سارے عالم کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اسی نبی کے ذریعے ہدایت دے رہے ہیں، اسی نبی کے ذریعے ان باتوں کی تمہیں خبر مل رہی ہے جس کا تمہیں پہلے نہیں تھا۔ فرمایا دیکھو ابراہیم نے اس کو مانگا تھا، ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا ہے، اب یہ رسول تمہیں میں سے ہے، مکے کا ہی رہنے والا ہے، تمہارا اپنا عزیز ہے، قریشی ہے، رسول ہے، تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہمارے قرآن کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیکم، تمہارے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، صرف پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن تمہیں سکھاتا بھی ہے اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں ایسی باتیں سکھلاتا ہے جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ یہ ساری وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس دعا کو جو پہلے پارے میں آتی ہے اور اس آیت کو ملا کے پڑھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جس پیغمبر کو رب سے ابراہیم نے مانگا تھا، رب بتلا رہا ہے کہ وہ نبی اور وہ پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا۔ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنا۔ ایک دفعہ غلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضور کی بیٹی سیدہ زہرا سے کہا تیرے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں چکی چلا چلا کے، اور تیرے جسم پہ مشک پانی کی اٹھا اٹھا کے نشان پڑ گئے ہیں، حضور سب میں غلام تقسیم کر رہے ہیں، تو بھی بابا کے پاس چلی جا، ایک غلام لے آ، تیری پانی جو ہے لانے سے چکی چلانے سے جان چھوٹ جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی آئیں، لیکن شرم کے مارے بابا سے کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے پوچھا تو 2-3 دفعہ اصرار سے پوچھا بیٹی کیسے آئی؟ تو آپ نے بتایا میں اس لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی ہمیں ان غلاموں سے کیا لینا دینا ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے،
کیا میں تمہیں غلام کی خدمت سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ بیٹی کہنے لگی بابا ضرور بتائیں۔ فرمایا نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ یہ غلام کی خدمت لینے سے بہتر ہے۔ غلام کی خدمت ختم ہو جائے گی، ان کلمات کا اجر برابر چلتا رہے گا۔ ان کلمات کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور علماء کرام نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد مقتدیوں کو وقت دیتے ہیں کہ اس وقت میں دعا سے پہلے وہ تسبیحات کر لیں۔ باقی اگر دوسری نمازوں میں وقت نہیں ملتا تو دعا کے بعد بیٹھ کے کر لیں، تو اس میں بڑی فضیلت ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے لب کھولتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس ہوتا ہوں، وہ اپنے دوستوں میں مجھے یاد کرتا ہے، میں مقربین میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں جانے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ انسانوں کو صرف اسی بات پہ افسوس ہوگا کہ جو گھڑی ان کی ذکر کے بغیر گزری ہے، وہ اس پہ افسوس کہیں گے کاش ہم نے اس میں بھی ذکر کیا ہوتا، کیونکہ ذکر کرنے کی برکت سے ایک تو جنت میں درخت لگتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ذکر کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ زبان کو بک بک کی بجائے ذکر میں لگانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دیکھو میرا شکر ادا کرو، میرا انکار نہ کرو۔ ایک آدمی کا واقعہ سنا کے بات ختم کر دیں کہ دوسری جگہ پر ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں جو تمہیں دی ہوئی ہے اس میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناقدری کرو گے نعمت کی تم سے چھین لی جائے گی، وہ تمہارے پاس نہیں رہنے دی جائے گی۔ ایک آدمی کی نا بہت زیادہ کالا تھا اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا اللہ کی بندی مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے کہا یہ تجھے کیسے یقین ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں جب تجھے دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یا اللہ میری کیا اوقات ہے اور تو نے مجھے بیوی کتنی خوبصورت دی ہوئی ہے، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ اور جب تو میرے جیسے کلوٹے کو دیکھتی ہے تو صبر کرتی ہے کہ جو بھی میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا ہے، تو اللہ کا شکوہ نہیں کرتی، تو صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے جنت ہی تو ہے۔ اس لیے تو صبر کی بنیاد پہ جنت میں جائے گی، میں شکر کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صبر و شکر والا بنائے۔ وآخر دعوانا